سبحان میں نے اللہ. کہا یہ ہے اسلام کا مزاج. آج ہماری مائیں بہنیں کہتی او جی بیک والوں کے ساتھ نہیں ہونا, پکڑے جاؤ گے یہ ہو جاؤ گے. اور میں نے کہا پکڑنے سے کیا ہوتا ہے, 4 مرتبہ تو میں جیل سے ہو کے آیا ہوں, پھر بھی ہم یوں بیٹھے. سبحان اللہ. کوئی نہیں, ستم گرا ادھر ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اور یہ بھی نہیں ہے جی کوئی چوری کے ساتھ چلا جاتا ہے, کوئی کس وجہ سے چلا جاتا ہے, کوئی کس وجہ سے. ہمارے جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھے اللہ تعالیٰ وہ ریٹائر ہو گئے, بڑے نیک بندے تھے, بڑے غیرت مند بندے تھے. مجھے پیش کر دیا گیا نا امام میں, انہوں نے کہا وہ یہ کس کو پیش کیا آپ لوگوں نے, یہ تو وہ بیک والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا شرم آپ لوگوں کو نہیں آتی, ان کو میرے لیے پیش کیے. تمہیں نہیں پتا کہ لبیک والے کیوں آئے, اس کا میں کیا محاسبہ کروں گا. وہ کرتے ہیں نا سپرنٹینڈنٹ جی, اس کے چھوٹی سی باری ہوتی ہے, اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے. میں نے کہا جی پھر مالک کھنڈ لگا نہیں دینے. کوئی یہ آگے جی لبیک کی وجہ سے ہوگا, وہ آگے میں کہا نہیں جی تیرے بولے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اسلام کا مزاج لوگوں نے نہیں سمجھا, یا ہم نے بیان نہیں کیا جی. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کھڑوا کھڑوا تو نہیں جی. اگر حضور کے نام پہ تلوار اٹھانے کی بات آ جائے تو پھر تلوار بھی میدان میں. یہ نہیں ہے جی. میں اپنے مقتدی جو جہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہوں تو وہاں پر میں ان کو میں نے یہ کہا, میں نے کہا آج میں تمہیں مسجد میں بیٹھ کے جمعہ پڑھا رہا ہوں, پتہ ہو, لیکن جب بات آ گئی حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت کی, پھر اگر میرے پیچھے شوق ہو نا جمعہ پڑھنے کا, پھر میں نے کہا کسی روڈ پہ پھر آپ مجھے ڈھونڈو گے جی. آپ پھر میرے پیچھے اگر نماز پڑھنی ہو تو کسی روڈ پہ میں پڑھاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ حضور کی عزت اور ختم نبوت کی پیراداری. ہم نے کیا کرنا, ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے اسلام کو دیا کیا ہے. یار حضور کے غلاموں کے تن سے کپڑے بھی حضور کے عشق نے اتروا دیے, ابھی تک تو ہمارے کپڑے بھی سلامت ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟